کیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا بات کروں گھر والوں سے کہ جلدی سے رخصتی کروا دیں؟ وہ آنکھ مار کر بولا۔ انتہا کے برے لگتے ہیں جب آوارہ لڑکوں کی طرح آنکھیں مارتے ہیں، وہ چڑ کر بولی۔ بابا اچھا اب نہیں مارتا، خیر میرا ہاتھ چھوڑیں، پڑھنا ہے مجھے، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ لیجئے چھوڑ دیا، وہ کب سے پڑھ رہی تھی۔ اب تھک کر سونے لگی جب موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو وہی نمبر تھا۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے نہیں اٹینڈ کیا تھا اور موبائل آف کر دیا۔ وہ نیچے آئی تو شاہ جا چکا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر باہر آ گئی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کے ذہن میں ابھی تک وہی شخص آ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ جو اس طرح سے میسج کر رہا تھا۔ رات بھی اس نے کچھ دھمکی آمیز میسج اس کو بھیجے تھے جس کے بعد وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا شاہمیر سے ڈسکس کرے گی مگر شاہمیر جا چکا تھا، اس لیے اب وہ گھر جا کر ہی بات کرے گی اس نے سوچ لیا تھا اور مطمئن ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لیا تھا۔ تبھی کسی نے ان کی گاڑی کو روکا اور دو نقاب پوش آدمیوں نے اسے گاڑی سے کھینچا تھا۔ وہ چیخی تھی۔ ایک آدمی نے ڈرائیور پر بندوق تانی ہوئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے چلو تو تب بتاتے ہیں۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ دوسرے نے انتہائی وحشی انداز سے اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ چلاتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کو کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا مجھے! کون ہو تم؟ کیوں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا، ابھی چپ کر جاؤ ورنہ وہ حال کروں گا ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ حقیقت اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا اسد کو کل کی روادار سنا رہا تھا۔ بس کرو بھائی، بس کر، پیٹ میں درد ہو گیا ہے، ابھی سے بھابھی کا ڈر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تبھی اسے کال آئی تھی۔ ہاں بولو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ادھر ڈرائیور کی پریشان آواز سے وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ خیریت ہی تو نہیں صاحب جی، وہ نور بی بی کو کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ میں نے ان کا پیچھا بھی کیا مگر وہ غائب ہو گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ واٹ! اتنا کچھ ہو گیا تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ دھاڑا۔ صاحب جی نہیں، میں آپ کو فون کرنے لگا تھا مگر میں نے سوچا پہلے ان کے پیچھا کروں تاکہ اڈے کا پتہ چل جائے کہ کہاں لے کے گئے ہیں۔ وہ بی بی کو بکواس بند کرو تم! وہ دھاڑا اور فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا شاہمیر؟ اسد فوراً پریشانی سے بولا۔ شاہمیر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں ناصر، کچھ صحیح نہیں، وہ آپ کے تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ بتا تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ شاہمیر نے ساری بات اسے بتائی۔ یہ تو واقعی بہت پریشانی کی بات ہے، چل پولیس میں خبر کرتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں، اس کی عزت نہیں رہے گی اور میں ہرگز اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، وہ ایک جذب سے بولا تھا۔ اسد کو کافی دکھ ہوا تھا۔ پر یار کیسے تو اسے ڈھونڈ پائے گا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ اسے میری ضرورت ہے، مجھے پتا ہے کس نے اس کو اغوا کیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ رقیہ بیگم نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اغوا ہوئی، یہ سب سازش ہی لگ رہی ہے۔ سعدیہ بیگم بولی۔ بس کر دیں بھابھی، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ آج پہلی بار رقیہ بیگم بولی تھی۔ آج تمہاری زبان بھی کھل گئی، رحمہ بیگم غصے سے بولی۔ اندر آتے شاہمیر کا غصہ بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا رقیہ بیگم پریشان ہوگی، تبھی حویلی آ گیا تھا تاکہ انہیں تسلی دے سکے۔ خالہ جان مجھے مت مجبور کریں کہ میں کوئی سخت جواب دوں، اور ماما گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے اور آپ پھر لڑائی کر رہی ہیں۔ وہ دھاڑا۔ رحمہ بیگم تو ہل کر رہ گئی تھی۔ اب تم اس بے حیا کی جو کہ گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ، یہ بھی نہ سوچا کہ گھر والوں کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔
لوگوں سے، اور تم اس کے لیے ہمیں باتیں سنا رہے ہو۔ سعدیہ تو پھٹ پڑی تھی۔ بس وہ دھاڑا تھا، بہت ہو گیا، اپنی بیٹی کی کرتوت دیکھ لیں۔ میری بیوی پر مجھے پورا یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ چلایا۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہوا اس سب میں، تو دیکھنا میں سارا لحاظ بھول جاؤں گا، اور مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سن لیں آپ سب، وہ چلایا۔ سعدیہ، رحمہ اور اشنا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ رقیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ آپ پلیز خود کو سنبھالیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ ان کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ بیٹا تم اسے لاؤ گے نا؟ وہ امید سے بولی۔ آپ فکر نہ کریں، بس اپنا خیال رکھیں، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ کسی اندھیری جنگی پر تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو سر چکرا گیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی، تبھی دروازہ کھلا تھا اور شہرام خان اندر آیا تھا۔ واہ، ابھی تک تو تیرا عاشق نہ آیا، وہ اس کے پاس جا کر بولا، اور جا کر اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ اس دن تو بڑا ہیرو بنا پھر رہا تھا، اب کہاں گیا؟ اب ہمت نہیں ہے، اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے شہرام؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ سب پتہ چل جائے گا، صبر رکھ۔ آج ہی ڈرائیور اس پیپر پر تیرے سائن کروا کے اس ہیرو کو بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہاں تک اپنی بیروگری دکھاتا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ نہیں، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرنا، پلیز ایسا نہ کرنا، وہ چیختی چلاتی رہی، مگر وہ چلا گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر کہیں بھی وہ نہیں ملی تھی۔ وہ شہرام کے اڈوں پر بھی دیکھ آیا تھا۔ وہ تھک کر سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں جانے کیسی ہمت آئی تھی، اس نے شہرام کو دھکا دیا تھا اور خود باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر باہر کھڑے گارڈ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ شہرام نے اس کے پاس پہنچتے ہی اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ مجھے چھوڑو، وہ چلائی تھی۔ بہت تیز بنتی ہے نا تم، وہ گرایا۔ وہ رونے لگی تھی۔ پلیز شہرام، چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے تم؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ جب اس کے فون کی بیل بجی، اس نے فون کان سے لگایا تو اشنا تھی۔ شہرام خان، تم اب اس کو چھوڑ دو، میرے خیال سے اب کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ 2 دن وہ گھر سے دور رہی ہے، شاہ کی بھی اس بار نہیں چلے گی۔ آغا جان کبھی اسے قبول نہیں کریں گے، اور خود اس کا رشتہ تمہارے پاس لے کے آئیں گے۔ اتنے یقین سے کیسے تو کہہ سکتی ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ کیونکہ ماحول ٹھنڈا ہے، اب جو کہہ رہی ہوں میں، کرو تم۔ ٹھیک ہے، آج میرے بندے اس لڑکی کو حویلی چھوڑ جائیں گے۔ اور فون کاٹ دیا۔ وہ غنودگی میں تھی جب کسی نے اسے اٹھنے کو کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اٹھ جا، چھوڑ کے آتا ہے تجھے۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ وہ صبح سے پورے شہر کی خاک چھان رہا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ رقیہ بیگم کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں حویلی داخل ہوا۔ ابھی وہ داخل ہوا ہی تھا کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ آدمیوں نے نور کو گاڑی سے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگا، مگر وہ جا چکے تھے۔ نور، کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بالکل خاموش تھی۔ نور، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر شاہ کو کافی اذیت ہو رہی تھی۔ کچھ تو بولو نور، پلیز۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہ کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کو گود میں اٹھایا تھا اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر فوراً اپنے خاندانی ڈاکٹر ارسلان احمد کو فون کیا تھا۔ حویلی میں خبر پھیل چکی تھی
اس کے آنے کی رقیہ بیگم بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں شہمیر، بس سٹریس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہوش آ جائے گا، بس آپ ہر ممکن کوشش کریں انہیں خوش رکھنے کی۔ وہ پروفیشنل انداز میں شہمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو باہر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ رقیہ بیگم اس کو بے ہوش دیکھ کر ڈھہ سی گئی تھی، وہ رونے لگ گئی تھی۔ شہمیر اندر آیا تھا، ان کو ایسا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ ٹھیک ہے، پلیز سنبھالیں خود کو۔ بیٹا کیسے سنبھالوں، وہ اس حالت میں ہے۔ وہ رو رہی تھی، تبھی عمران صاحب بھی اندر آئے۔ نور بیٹی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں۔ شاہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاہ میری بیٹی کو کس نے اغوا کیا تھا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ گرائے تھے۔ مجھے شک تو ہے، پر چاچا جان، جب تک روح ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک نہیں بتا سکتا۔ پلیز آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ کمرے میں بیٹھا نور کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ جب تک وہ نہیں بتاتی تب تک وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور نور کی ایسی حالت نہیں تھی، چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے، ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ شہرام کا قتل کر دیتا جس نے اس کی نور کا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ اٹھا اور نور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپا شرم آنی چاہیے تمہیں، تم نے نور آپی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ کیا حالت ہو گئی ہے ان کی؟ سمن دھاڑ سے دروازہ کھول کر آئی تھی، وہ مطمئن سی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ جب پتہ ہے تو کیوں بکواس کر رہی ہو؟ اور خبردار جو تم نے یہ بات کسی سے کی، وہ غصے سے بولی۔ اتنے میں سعدیہ اندر آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ باہر تک آواز آ رہی ہے۔ اشنا تمہاری، سعدیہ دبی دبی آواز میں بولی۔ مما اشنا آپا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نفرت میں نور باجی سے بکواس بند کرو اپنی۔ سمن، زیادہ خیال آ رہا ہے تمہیں اس کا، بہن سے زیادہ تمہیں اس لڑکی کا خیال ہے، سعدیہ غصے سے بولی تھی۔ مما آپ بھی، سمن صدمے سے بولی تھی۔ بس چپ کرو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دیکھ رہی ہیں ماما آپ اس کو؟ نور 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 ہر وقت اشنا کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بس کرو تم بھی، سمجھا دیا ہے اس کو، اور کچن میں چلی ہوں میں۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ نور اس وقت بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر آیا، کیسی ہو؟ وہ حشاش بشاش سا بولا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اچھا ہوں نور، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں اور پوری امید سے آیا ہوں کہ تم مجھ سے نا امید نہیں بھیجو گی۔ جی پوچھیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ خدا کی قسم جان نکال دوں گا اس کی۔ نور کا رنگ پھیکا پڑا تھا، اس نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ پھر جو جو اس کے ساتھ ہوا تھا سب شہمیر کے گوش گزار کر دیا تھا۔ سعدیہ کھانا لگا رہی تھی جب نور باہر آئی۔ سارا سارا، وہ سارا کو آواز دیتی اندر آئی۔ بی بی جی آپ، سارا اس کو دیکھ کر کھل گئی تھی۔ شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر آ گئی۔ ہم، اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بی بی آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے وہاں بلا لیتی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں پیاس لگ رہی تھی، وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی۔ او بی بی جی باہر کھانا لگا دیا ہے، اب کھا لو۔ کب سے کچھ نہیں کھایا ہوں، آ رہی ہوں میں، وہ پانی پیتے ہوئے بولی۔ وہ پانی پی کر باہر آئی تو سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے آ گئی۔ شاہ بھی بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، برخوردار آغا جان اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے، وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ نور نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شہمیر؟ رحمہ بیگم غصے سے بولی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں میں، رحمہ بیگم۔ شاہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، پر میں ہرگز اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ پتہ نہیں 2 دن سے کہاں تھی، یہ لوگ کیا کہیں گے؟
نور کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ رقیہ بیگم کی آنسو بھری آنکھوں سے نور کو دیکھا تھا جو ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ ماما بہو تو آپ کی نور ہی بنے گی، وہ دو ٹوک بولا۔ آغا جان مسکرائے تھے، ان کا پوتا ان سے زیادہ سمجھدار تھا۔ ہرگز نہیں، میں اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اگر تم نے اس سے شادی کی تو شاہ تم اپنی مری ماں کا چہرہ دیکھو گے۔ نور کی جان نکل گئی تھی۔ رحمٰ، احتشام صاحب غصے سے چلائے تھے، شادی شاہ اسی سے کرے گا۔ اگر تم نے مزید اس میں روڑے اٹکائے تو میں تمہیں طلاق دینے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ احتشام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمٰ بیگم حیرانگی سے بولی۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں، تم جیسی عورت کے ساتھ میرا مزید گزارا نہیں۔ اور چلے گئے تھے۔ رحمٰ بیگم ڈہ سی گئی تھی۔ سب آہستہ آہستہ چلے گئے تھے۔ موم، یہ احتشام چاچو آج اتنے غصے میں کیوں تھے؟ خالہ کو سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہیں بائی کو اس سب کا پتہ نہ چل گیا ہو جو ہم نے نور کے ساتھ کیا ہے، شہرام کے ساتھ۔ سعدیہ اس وقت ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اف موم، ہم کیا کریں، خود ہی ہینڈل کریں گی، وہ مطمئن انداز میں بولی۔ اشنا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری خالہ تمہارے لیے تو یہ سب کر رہی ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو تو اور کیا سارا الزام اپنے سر لے لو؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ بس پلیز موم، ابھی میں بزی ہوں، پھر بات کروں گی اس بارے میں۔ سعدیہ بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ شاہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا شہرام کو، مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ شاہ سوچ چکا تھا ایک بار وہ سامنے آ جائے بس، وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ ابھی آفس سے حویلی جا رہا تھا اور ٹریفک جام تھی جس کی وجہ سے وہ جنجلایا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر شہرام پر پڑی۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہ شہرام ہی تھا۔ وہ فوراً غصے سے باہر نکلا اور شہرام کی گاڑی کی طرف بڑھا جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ نے اسے کالر سے پکڑ کے باہر کھینچا تھا اور 2-3 تھپڑ منہ پر مارے تھے۔ شہرام اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ شاہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے اور اس کی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑو، شہرام گھبرایا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی حویلی آنے دیں۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ صحیح معنوں میں گھبرا گیا۔ دیکھ، مجھے چھوڑ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تجھ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، شاہ غصے سے بولا۔ حویلی آ کر اس نے شہرام کو کالر سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ دیکھ شاہ میں کہہ رہا ہوں، چھوڑ دے مجھے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اندر آ کر اس نے شہرام کو نیچے پھینکا تھا۔ سب آ گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو شاہ تم؟ آغا جان ناسمجھی سے بولے۔ آغا جان، اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہکلا کر بولا۔ مجھے ابھی بتاتا ہوں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اندر کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر بعد ایک عدد پسٹل کے ساتھ آیا تھا۔ شہرام ڈر گیا۔ سمن اور نور بھی شور سن کر آ گئی تھی۔ اشنا کی تو چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی، مگر عین ٹائم پر رحمٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے؟ شاہ کو ذرا بھی شک پڑ گیا تو تجھے یہی زندہ گاڑ دے گا، رحمٰ دبی ہوئی آواز میں بولی۔ پر بچنا تو اب بھی نہیں ہم نے، یہ شہرام سب کہہ دے گا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ خالہ کچھ کریں۔ کیا کروں اب میں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ دیکھو، میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے شاہ یہ اس نے مجھے اغوا کیا تھا اور اس نے میرا یہ حال کیا ہے، نور روتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نے ایک زوردار
لات ماری تھی۔ کرسی کو جس پر شہرام کو بٹھایا تھا وہ نیچے گر گیا تھا۔ شہرام اٹھا اور شاہ میر کی طرف بڑھا۔ شہرام وہ خونخوار نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ شاہ میر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ شہرام ڈر گیا تھا کیونکہ شاہ میر انتہائی غصے میں تھا۔ تو بتا کون ہے اس سب کے پیچھے جس نے تجھ سے یہ سب کروایا ہے؟ کیونکہ دشمنی تیری مجھ سے تھی، نور سے نہیں۔ وہ اس کو کالر پکڑ کر بولا، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کروایا۔ ہاں میں نے یہ سب کیا ہے، وہ اشنا کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اشنا کی جان سینے میں اٹک گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہرام بتا دے ورنہ یہی گولی تیرے اندر اتار دوں گا، شاہ میر چلایا تھا۔ ارے میری بچی کو کیا ہوا؟ وہ بات ہی کر رہا تھا جب ایک دم سعدیہ اور رحمہ چیخنے لگی تھی۔ شاہ نے مڑ کر دیکھا، اشنا بے ہوش پڑی تھی۔ شاہ میر حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو صحیح تھی، پھر ایک دم وہ انہی سوچوں میں تھا جب اشنا نے شہرام کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا اور شہرام آرام سے باہر نکل گیا تھا۔ شاہ میر نے اشنا کو دیکھ لیا تھا۔ شاہ میر نے پیچھے دیکھا تو شہرام نہیں تھا، شاہ تھا۔ غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ باہر بھاگا مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ واپس حویلی کی طرف بڑھا جہاں اشنا بھی اسی حالت میں تھی اور سعدیہ رحمہ بھی اسی طرح چلائے جا رہی تھی۔ وہ انہی نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ سب سمجھ گیا تھا۔ اب بس وہ سوچ رہا تھا کس طرح سب کے سامنے سچ لائے۔ نور ریکنگ پہ بازو لگائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی، آج پھر سچ سامنے آتے آتے رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس کے کہنے پر شہرام نے اس کو اغوا کیا تھا؟ اس کی تو کسی سے کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، پھر کیوں؟ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب موبائل کی بیپ بجی۔ وہ اندر بڑھی اور موبائل اٹھا کر دوبارہ ٹیرس پر آ گئی۔ شاہ میر کا میسج تھا، کیا کر رہی ہو؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ جلدی جلدی ٹائپ کر کے بولی۔ کیوں؟ اس کا فوراً جواب آیا تھا، شاہ میر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آخر شہرام نے ایسا کیوں کیا ہے میرے ساتھ؟ اور کس کے کہنے پر؟ میری تو کسی سے کوئی خاص دشمنی بھی نہیں۔ وہ پریشانی سے بولی، انشاءاللہ بہت جلد سب سامنے آ جائے گا، تم فکر مت کرو اور سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ہوں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، تم بھی، اور ساتھ اسمائلی فیس بھیجا تھا۔ اس نے مسکرا کر موبائل آف کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ صبح صبح اٹھ گیا تھا اور اب شہرام کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ پہنچا تو شہرام لان میں ہی بیٹھا تھا اور کسی سے بہت پریشانی میں بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور تو سب کروا کر اب مجھے منع کر رہی ہے؟ اس کو دیکھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بجا تھا۔ پھر خود کو کمپوز کر کے بولا تھا، کیوں آیا ہے؟ تجھ سے اصلیت جاننے، سب جان چکا ہوں۔ بس اب چاہتا ہوں کہ تو بتا دے، وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بس اس کا نام بتا دے۔ وہ کھڑے کھڑے بولا، کیسے یقین کر لوں میں کہ تو کچھ کہے گا نہیں؟ مجھے وعدہ خلافی کرنا میری آفت نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اشنا نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی اسے، وہ منع کر چکی تھی مزید اس کی مدد کرنے سے، اسی لیے وہ خود شاہ کو سب بتانے کا سوچ چکا تھا۔ اور میں کیسے یقین کر لوں؟ تو سب سچ بتائے گا۔ مجھے اپنے سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اور نہ ہی میں کسی کے لیے خود کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور اسی لیے اس نے سب شاہ میر کے گوش گزار کر دیا تھا۔ شاہ میر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا حویلی کی طرف بڑھا۔ خالہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، وہ کہیں شاہ کو بتا نہ دے، یہ بھی ہے۔ اب تو میں نے اسے جاڑ کر رکھ دیا ہے، اب وہ کہاں فون اٹھائے گا؟
دیکھ تو صحیح، دعا کر شاہ کو کچھ نہ بتایا ہو، اس نے شہرام کو فون ملایا تھا۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ ہاں بول اب۔ وہ میری بات سنو، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، بس تم شاہ کو کچھ نہ بتانا۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ پر میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا شہرام۔ دیکھو، وہ بولنے ہی والی تھی مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ خالہ، وہ منع کر چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ کہیں اس نے شاہ کو بتا نہ دیا ہو؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ ادھر شاہ میر نے آتے ہی اس کو بلایا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ خالہ، پتہ چل گیا اس کو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ باہر چل، کچھ نہیں ہوا، آ دیکھے ذرا۔ وہ کانپتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ نور ایک طرف کھڑی تھی۔ رقیہ بیگم، آغا جان، عمران صاحب، محتشم صاحب اور احتشام صاحب، سب کی نظروں میں واضح نفرت تھی۔ اشنا کو اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہوا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اشنا، آج تم نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ کتنا فخر تھا مجھے تم پہ، اور تم نے میرا سر جھکا دیا۔ محتشم صاحب کی آواز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا اشنا میرے ساتھ؟ ذرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ نور اس کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سب لوگ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اکیلی سب میں شامل نہیں تھی۔ تایا جان اور شاہ میر، تمہاری ماں بھی سب میں شامل تھی۔ وہ چیخ کر بولی۔ رحمہ بیگم حیران رہ گئی۔ کہاں جس کے لیے انہوں نے یہ سب کیا، اس نے ان کے ساتھ ایسا کیا؟ آج انہیں پتہ چلا تھا آستین کا سانپ کسے کہتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ان کا دل دھڑکنا بند کر چکا تھا۔ مما، آپ نے بھی؟ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہاں، یہ ضرور بات تھی کہ آپ سے اس سے نفرت کرتی ہیں، پر ایک طرف وہ میری بیوی اور آپ کی بہو بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس حویلی کی عزت، آپ کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ وہ دکھ سے بولا تھا۔ بیٹا، میں اپنی بہن اور بھانجی کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی، جو ایک ہیرے کو ٹھکرا کر ایک پتھر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دو شاہ میر بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پر اب مجھے احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ رحمہ بیگم گر گرا رہی تھی۔ آغا جان خاموشی سے رحمہ کو دیکھ رہے تھے۔ محتشم صاحب بے بسی سے آغا جان کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ میر اپنا رخ موڑے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ رحمہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ نور رحمہ کی طرف بڑھی اور ان کو کندھے سے اٹھایا، جو کہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ رحمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ دیکھو، یہ شاہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اس سے کہو مجھے معاف کر دے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ پلیز تائی جان، اب رونا بند کریں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور شاہ بھی کر دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آغا جان محبت پاش نگاہوں سے اپنی پوتی کو دیکھ رہے تھے۔ آج صحیح معنوں میں انہیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اشنا یہ سب خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر چپکے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سعدیہ شرمندگی سے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ سمن نفرت سے اشنا کو دیکھ کر نور کی طرف بڑھ گئی۔ اشنا کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آج وہ سب کی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ سعدیہ کمرے میں آئی تھی۔ اشنا، آج تم نے میرا سر جھکا دیا ہے، جانتی ہو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے؟ مما، کیسی شرمندگی؟ مجھے کوئی نہیں ہوئی۔ اس نور کی شادی دیکھتی ہوں کیسے شاہ سے ہوتی ہے، وہ میرا ہے، میرا۔ اس کی اتنی اوقات ہے کہ کرے اس سے شادی؟ وہ نفرت سے بولی۔ اشنا، اور کیا کرنا رہ گیا ہے؟ بیٹا بس کر دو، بھول جاؤ شاہ کو، وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا، اور نہ ہی وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ نور سے کرتا ہے۔ حقیقت کو فیس کرنا سیکھو۔
میری جان پلیز، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی۔ واٹ؟ ہرگز نہیں، میں نے آج تک اس کے خواب دیکھے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تھی، پھر کیسے میں اسے بھول جاؤں؟ وہ میرا ہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی اور ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں ہرگز اس نور کے حوالے نہیں کروں گی، سدھر جاؤ اب اور کچھ ایسا نہ کرو کہ دوبارہ سے تمہارا باپ اور میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن موم، لیکن کچھ نہیں، رخصتی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، بس اب تم بغیر کسی جھجک کے شادی میں شامل ہوگی۔ ہرگز نہیں، میں کسی شادی میں شرکت نہیں کروں گی۔ وہ چلائی تھی۔ سعدیہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ تاریخ طے ہو گئی تھی، اگلے جمعے کی رخصتی طے کی گئی تھی۔ رحمہ بیگم ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اشنا ویسے ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک سب اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اور اس کے شاہ کو اس سے چھین رہے تھے۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر کے رکھ لیا تھا، پر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہر کوئی اس سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ شاہ کو پانے کے لیے صحیح راستہ اپناتی تو شاید ضرور شاہ میر کو پا لیتی، پر اس نے اسے پانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، جو اس کے لیے غلط ثابت ہوا، اور نور نے اپنے صبر اور اچھائی سے شاہ کو پا لیا تھا۔ اس نے گرے لہنگا اور اس پر پیچ کلر کا دوپٹہ انتہائی سلیقے سے لیا تھا، جس میں وہ کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور شاہ میر بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ رحمہ بیگم اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اشنا اپنے کہے کے مطابق نہیں آئی تھی۔ سعدیہ بیگم اسے منا منا کر تھک گئی تھی، پر وہ اشنا ہی کیا جو بات مان لے۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے ایک اشنا کے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے شہزادہ شہزادی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ رقیہ ان کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ وہ رخصتی کے بعد کافی تھک گئی تھی۔ وہ شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی، شاہ کو اپنا انتظار کرتے پایا، وہ حیران رہ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو 3 بج گئے تھے۔ تم مجھے اٹھا دیتے، وہ شرمندگی سے بولی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر اس کے حنائی ہاتھ تھام لیے۔ تم معصوم ہی اتنی لگ رہی تھی کہ میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی تمہیں جگانے کی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ شرما گئی تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں نور کہ میں نے تمہیں سب کی رضا سے پا لیا۔ مجھے یقین تھا ایک دن سب مان جائیں گے۔ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہو۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس ساری زندگی کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اس کی طرف بہت مان سے دیکھ کر کہا۔ نور نے سر ہلا دیا۔ شاہ نے مسکرا کر اس کی کشادہ پیشانی کو چوم کر اپنے پیار کی مہر ثابت کر دی تھی۔ وہ مسکرائی تھی اور اللہ کے دل سے شکر گزار تھی، جس نے اسے اتنا چاہنے والے لائف پارٹنر دیا تھا، جس کے ساتھ یقیناً اس کی زندگی بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔